نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ لقمان مکمل ہوئی اور آج کی مجلس میں سورۃ سجدہ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ سورۃ السجدہ مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر شمار میں اس کا نمبر 32واں ہے اور نازل ہونے میں اس کا نمبر 75 ہے، یعنی اس سے پہلے 74 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس صورت میں آیت سجدہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ السجدہ ہے۔ ایک دوسری سجدے والی صورت 24ویں پارے کے آخر میں ہے، اسے حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سجدہ تلاوت تو باقی کئی صورتوں میں بھی آتا ہے، مگر اس صورت میں سجدہ ہونے کی وجہ سے، یعنی سجدہ تلاوت کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ السجدہ کا نام کیوں دیا گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سجدے کا ذکر ایک خاص انداز سے کیا گیا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے پروردگار عالم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ السجدہ رکھ دیا گیا۔ گزشتہ صورت یعنی سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی کچھ نصیحتوں کا ذکر کیا گیا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اب اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ ہے نماز کو قائم کرنے والا، اور وہ ہے نماز کو قائم کرنا، کیونکہ نماز پڑھنے والا آدمی گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک طرح کا ربط بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جسے ایک شخص نے پڑھا تھا تو اس صورت نے اس آدمی کے حق میں سفارش کی اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے بچا لیا۔ فرمایا یہ سورت سورۃ السجدہ ہے۔ قرآن کریم میں 30 آیات والی 3 صورتیں ہیں جن میں 30 آیات ہیں۔ ایک یہی سورت سورۃ السجدہ، دوسری سورۃ الملک اور تیسری سورۃ الفجر، اور فرماتے ہیں کہ یہ تینوں صورتیں عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے مفید ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اس صورت میں توحید کی عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، شرک کی تردید بھی کی گئی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے اور قیامت کا تذکرہ بھی۔ قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کو اور اس کے وحی الہی ہونے کو سورۃ لقمان میں بھی بیان فرمایا گیا، اور اس سورت کی ابتدا بھی اسی موضوع سے ہوئی ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی تھی، مگر ان کی قوم بنی اسرائیل نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس امت کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اس آخری کتاب کے نازل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور جو اصول بنائے گئے ہیں اس کتاب کے جو اصول بتائے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، جو احکام نازل کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کے نماز کی پہلی رکعت میں یہی سورت یعنی سورۃ السجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت میں دوسرے عنوانات بھی آئے ہیں مگر اس سورت کا موضوع وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت اور اس کے نزول کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے اور پھر دو دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ پہلی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، لوگوں کی روحانی تربیت کے لیے ہدایت بھیجنا ضروری تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت کو نازل فرمایا۔ اور دوسری دلیل کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کی روح کا بھی ایک تقاضا ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور ساتھ ہی وہ لوگ جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں ان منکرین کا حال بھی بیان فرمایا اور ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا، اور اہل ایمان کے حالات کو بھی بیان فرمایا اور ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اور پھر دونوں میں موازنہ بھی کیا گیا ہے کہ ایماندار اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے، کہ ایماندار اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ منکرین قرآن کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اور پھر یہ اہم مضمون بھی بیان فرمایا کہ قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے رہنما کتاب ہے اور اس کی نشر و اشاعت علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیوں دی اور علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور پیشوائی کا مقام کب مل سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ منکرین قرآن کو آخرت میں سزا ملے گی اور دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ اور سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔